बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 03332495 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 132 से। हला में इंतहाई बड़ा एक स्पेसशिप इंतहाई सुबक रफ्तारी से तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये स्पेसशिप बाहर से स्याह चट्टानों से बना हुआ एक पहाड़ सा दिखाई देता था, जैसे किसी स्याह पहाड़ पर जैसे कोई स्याह पहाड़ अलग होकर हला में लुढ़क गया हो और अब हला में कच्चे शकल न होने की वजह से तैरता जा रहा हो। इस स्पेसशिप के चारों तरफ बड़ी बड़ी गोल सतूनों जैसी लंबी और चिपटी चट्टानें उभरी हुई थी, लेकिन इस स्पेसशिप में जैसे रोशनियों का पूरा शहर आबाद था। स्पेसशिप के अंदर हर तरफ राहदारियां और बेशुमार मशीनें काम कर रही थीं। इन मशीनों पर जगह जगह रोबोट काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस स्पेसशिप के तमाम किनारों पर बड़ी बड़ी जैसी खिड़कियां सी लगी हुई थी, जिन पर लगे अंधे शीशों की वजह से बाहर से तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का माहौल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। इस स्पेसशिप में हर तरफ और हर जगह मशीनी रोबोट्स काम कर रहे थे, जिनके रंग स्याह थे। तमाम रोबोट्स इंसानी कद काट के थे, लेकिन उनके तमाम पार्ट्स स्याह रंग के थे। इन रोबोट्स में ही किसी रोबोट की आंखें, मुंह, नाक और कान नहीं थे, या शायद उन तमाम रोबोट्स के चेहरों पर होल चढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके मुंह, नाक और कान छुप गए थे। तमाम रोबोट्स मशीनी अंदाज में ही हरकत करते दिखाई दे रहे थे। कई रोबोट्स मुख्तलिफ इक़साम की मशीनों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। किसी रूम में रोबोट्स अपने जैसे रोबोट्स के पार्ट्स जोड़ते और उन्हें चार्ज करते दिखाई दे रहे थे। इसी तरह कई रोबोट्स मुख्तलिफ राहदारियों में भी चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। उनमें से कोई रोबोट ऐसा नहीं था जो एक दूसरे के पास खड़ा हो या आपस में बातें कर रहा हो। हर रोबोट अपने ही काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें बनाया ही सिर्फ काम के लिए गया हो। स्पेसशिप के फ्रंट के दरमियान में एक हालनुमा कंट्रोल रूम था, जहां हर तरफ स्क्रीनें ही स्क्रीनें, मुख्तलिफ रंगों के कंट्रोलिंग सिस्टम और जलते बुझते बल्ब दिखाई दे रहे थे। कंट्रोल रूम की दीवार और छत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बड़ी बड़ी मशीनें न काम कर रही हों। सामने एक बड़ी सी विंड स्क्रीन थी, जिससे हला का बैरूनी मंजर आसानी से देखा जा सकता था। कंट्रोल रूम में भी बेशुमार रोबोट्स मौजूद थे, जो इन मशीनों में से स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहे थे और हला के बाहर हर चीज पर नजर रखे हुए थे। कंट्रोल रूम में दाखिल होने का कोई दरवाजा नहीं बनाया गया था। ये कंट्रोल रूम स्पेसशिप के दरमियानी हिस्से में मेन कंट्रोल के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में स्पेसशिप के दूसरे सेक्शन भी काम करते थे। दाएं तरफ एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। ये चबूतरा शीशे के एक कैबिन में बना हुआ था। कैबिन के अंदर का फर्श शीशे की तरह चमकदार और बेदाग था, जिसके नीचे मुख्तलिफ रंगों के बटन और बल्ब स्पार्क कर रहे थे। फर्श पर सुर्ख रंग का एक दायरा बना हुआ था। इस दायरे के ऐन ऊपर छत से एक दायरे की शक्ल में रोशनी का एक हाला से निकलकर फर्श में मौजूद सुर्ख रंग पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। रोशनी का ये हाला हल्के नीले रंग का था। कंट्रोल रूम के वस्त में एक और बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, जहां पर एक और बड़ा सा गोल डाइस बना हुआ था। इस डाइस पर भी छोटी बड़ी स्क्रीनों के साथ
بے شمار بٹن، ڈائل، لیور اور کنٹرولنگ ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ ڈائس کے درمیان میں ہاسا بڑا ہلا تھا، جہاں فرش میں آ کر ایک اونچی نشست والی جگہ پر ایک مشین سی نصب تھی۔ یہ مشین بالکل ایک کرسی جیسی تھی۔ یہ کرسی ڈائس کے اندر چاروں طرف گھوم سکتی تھی۔ کرسی اس وقت خالی تھی اور ڈائس پر لگے ہوئے تمام کنٹرولنگ سسٹم آن تھے۔ اچانک شیشے کے کیبن میں چھت سے نکلتی ہوئی نیلی روشنی کا رنگ تیز ہوا اور پھر چھت سے تیز نیلی روشنی کی پھوہار سے نکل کر کیبن میں موجود سرخ دائرے میں گرنے لگی۔ نیلی روشنی میں سفید رنگ کے ذرات بھی چمک رہے تھے۔ اچانک اس نیلی روشنی میں ایک انسانی ہیولا سا نمودار ہوا۔ اس ہیولے میں بجلیاں سی چمکی اور پھر اچانک وہ ہیولا واضح ہو کر ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ جیسے ہی نیلی روشنی میں وہ انسان واضح ہوا، چھت سے نکلنے والی نیلی روشنی معدوم ہوتی چلی گئی اور پھر روشنی پہلے جیسی انتہائی ہلکی ہو گئی۔ وہاں شیشے کے کیبن میں ڈاکٹر ایکس کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر ایکس تھا جو ونڈر لینڈ کا موجد تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس کا ناقابل تصویر ونڈر لینڈ نہ صرف اس میں داخل ہو کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ ان سب نے اس کے بنائے ہوئے ونڈر لینڈ کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ایکس نے روبوٹس جیسا کسی چمکدار دھات کا بنا ہوا لباس پہن رکھا تھا جو کہ بے حد چست تھا، اور اس کے چہرے پر بھی ایک ہول موجود تھا جس میں اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ اس ہول میں آنکھوں کی جگہ شیشے کی ایک سیاہ پٹی لگی ہوئی تھی جس سے وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بازوؤں پر بھی بے شمار بٹن لگے ہوئے تھے اور اس کے لباس کے مختلف حصوں پر رنگ برنگے بلب سپار کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر ایکس کا اسپیس ورلڈ کا محسوس لباس تھا۔ اس لباس میں موجود سسٹم کے ذریعے بھی اسپیس ورلڈ کے ہر حصے پر نہ صرف نظر رکھ سکتا تھا بلکہ M1، M2 پاور اسٹیشنز کے ہر سیکشن کو اس لباس کے سسٹم سے کنٹرول بھی کر سکتا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر ایکس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے زمین پر ونڈر لینڈ بنانے کے ساتھ ساتھ خلا میں 2 مصنوعی سیارے چھوڑ دیے تھے، جہاں اس کے پاس ونڈر لینڈ سے بھی زیادہ پاور تھی، اور اس نے اسپیس میں اسپیس ورلڈ قائم کر لیا تھا جہاں اب اسی کی اجارہ تھی۔ ڈاکٹر ایکس کے روبوٹس خلاؤں میں بے شمار اسپیس شپس لیے گھومتے رہتے تھے جو زیرو لینڈ کی طرح اس کے عارضی ہیڈ کوارٹروں کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور ان میں بے شمار روبوٹس کو اس سلسلے میں کامیابیاں بھی ملی تھیں، اور انہوں نے زیرو لینڈ کی طرز کے کئی عارضی اسپیس اسٹیشن تباہ کر دیے تھے اور زیرو لینڈ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے زیرو لینڈ کا مین ہیڈ کوارٹر، جو ظاہر ہے کسی مصنوعی سیارے میں ہی تھا، خلا میں روپوش ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر ایکس کے روبوٹس لاکھ کوششوں کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکے تھے۔ زیرو لینڈ نے فراسکو ہیڈ کوارٹر جیسے بے شمار ہیڈ کوارٹر بھی کیموفلاج کر دیے تھے، یہاں پھر انہیں خلاؤں میں کہیں گم کر دیا تھا تاکہ ونڈر لینڈ کے جاسوس روبوٹس ان ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے تباہ نہ کر سکے۔ زیرو لینڈ کے بھی جاسوس روبوٹس خلاؤں میں ڈاکٹر ایکس اور اس کے مین ہیڈ کوارٹر کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے بے شمار خلائی روبوٹس کا کئی بار ڈاکٹر ایکس کے خلائی روبوٹ سے ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں زیرو لینڈ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ڈاکٹر ایکس کو بھی۔ اس کے باوجود دونوں اسی تگدود میں تھے کہ خلاؤں میں ایک ہی پاور کی حکمرانی ہو۔ ڈاکٹر ایکس خلا سے زیرو لینڈ کو ختم کر کے وہاں صرف اپنی ہی دنیا بسائے رکھنا چاہتا تھا، اور زیرو لینڈ کا سپریم کمانڈر بھی اپنے ہر ممکن اقدام سے ڈاکٹر ایکس اور اس کے اسپیس ورلڈ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ایکس نے ونڈر لینڈ کی طرح اسپیس ورلڈ میں بھی صرف اور صرف روبوٹس کو ہی اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اس کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں روبوٹس ہی کام کرتے تھے۔ ان میں سے کسی بھی ہیڈ کوارٹر یا کسی بھی اسپیس اسٹیشن پر کوئی زندہ انسان کام نہیں کرتا تھا۔
डॉक्टर एक्स चूंकि हवाई साइंसदान था और वो रोबोट्स एक्सपर्ट को, इसलिए उसने अपने स्पेस वर्ल्ड को कायम करने और उसकी हिफाजत के लिए अनथक मेहनत की थी और इस कदर फूल प्रूफ इंतजाम किए थे कि अब वो खला की वस्तु का भी आसानी से सफर कर सकता था और दुनिया के किसी भी हिस्से पर आसानी से नजर भी रख सकता था। डॉक्टर एक्स ने खला में 2 पावर स्टेशन बना रखे थे, जिनसे एक M1 था और दूसरा M2। इन दोनों पावर स्टेशंस को अलग अलग मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल करते थे, जो डॉक्टर एक्स की आवाज के ताबे थे। डॉक्टर एक्स का हर हुक्म मानते थे। डॉक्टर एक्स ने चूंकि हर तरह हलाओं में नजर रखनी होती थी, इसलिए वो दोनों पावर स्टेशंस में आता जाता रहता था और वहां के मास्टर कंप्यूटर से मालूमात हासिल करता रहता था और हालात के मुताबिक उनमें नई हदायत फीड करता था, जिस पर मास्टर कंप्यूटर मिन व अन अमल करते थे। दोनों पावर स्टेशंस आने जाने के लिए डॉक्टर एक्स ट्रांसमिट सिस्टम का ही इस्तेमाल करता था और चंद ही लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। अब जिस पावर स्टेशन में डॉक्टर एक्स ट्रांसमिट होकर आया था, ये M1 पावर स्टेशन था। केबिन में नमूदार होते ही डॉक्टर एक्स ने दाएं हाथ पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक सिर की आवाज के साथ शीशे के केबिन का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही डॉक्टर एक्स केबिन से बाहर निकल कर आ गया। चारों तरफ देखता हुआ उस गोल डाइस की जानिब बढ़ता चला गया, जिसके दरमियान में ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी मौजूद थी। डॉक्टर एक्स केबिन में ट्रांसमिट होने वाली और केबिन से निकलकर बाहर आने और कंट्रोल रूम में मौजूद किसी रोबोट ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो सब अपने अपने कामों में क्यों मसरूफ थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई मतलब ही ना हो कि कंट्रोल रूम में कौन आया है और कौन यहाँ से जाता है। डॉक्टर एक्स डाइस के करीब आया तो डाइस का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया और वहां पर इतना रास्ता बन गया कि डॉक्टर एक्स उससे गुजरकर कुर्सी तक जा सके। और फिर डॉक्टर एक्स जैसे ही सर्कल में जाकर ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा, उसी वक्त डाइस का उठा हुआ हिस्सा नीचे आया। डॉक्टर एक्स ने कुर्सी पर बैठकर डाइस पर लगे मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए, जिससे डाइस पर लगे मजीद बल्ब स्पार्क करने शुरू हो गए और कई डायल थिरकने लगे। डॉक्टर एक्स ने अब अपने मतलूबा बटन प्रेस कर दिए तो वो सर उठाकर सामने मौजूद स्क्रीन की जानिब देखने लगा, जहां वसीअ व रेज़ हला दिखाई दे रहा था और M1 पावर स्टेशन के इर्द गिर्द से बेशुमार शहाब साकिब और मसनूई सियारे गुजर रहे थे। डॉक्टर एक्स चंद लम्हे दूर नजर आने वाले रोशन सितारों और चमकदार सियारों को देखता रहा और फिर उसने डाइस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक कंट्रोल रूम में एक मशीनी आवाज सुनाई दी। यस डॉक्टर एक्स, M1 स्पीकिंग। ये आवाज M1 मास्टर कंप्यूटर की थी, जिसे डॉक्टर X1 कहा करता था। M1 M2 से फरार होने वाले साइंसदानों के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर एक्स ने पूछा। नो डॉक्टर एक्स, मैं अभी तक उन लोगों के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका। उन्होंने दोनों स्पेसशिप के रडार सिस्टम डैमेज कर दिए थे, जिसकी वजह से ना तो उनकी लोकेशन का पता चल रहा है और ना ही उनके बारे में मजीद कुछ पता चल रहा है जिससे वो यहाँ से निकल कर गए थे। उन्होंने जाते हुए M2 के सारे सिस्टम्स फेल कर दिए थे। अगर M2 का एक भी सिस्टम ऑन होता तो मुझे उनके बारे में पता चल जाता और मैं उन्हें M2 से किसी सूरत भी न जाने देता। M1 की आवाज सुनाई दी। क्या अभी तक तुम ये भी मालूम नहीं कर पाए हो कि उन्होंने यहाँ से फरार किस तरह हासिल किया था और उन्होंने ऐसी कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की है जिसकी मदद से उन्होंने M2 के पूरे सिस्टम को ही फ्रीज करके रख दिया था? डॉक्टर एक्स गुस्सीले लहजे में बोला। नो डॉक्टर एक्स, मैं अपनी तमाम मेमोरी चेक कर रहा हूँ। उन्होंने उन तमाम कैमरों और वॉइस सिस्टम को भी लिंक कर लिया है
جو اس سسٹم سے منسلک تھے. میں ان کے بارے میں ایک ایک چیز چیک کر رہا ہوں. جلد ہی مجھے ان کے بارے میں ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ M2 میں خفیہ طور پر کیا کرتے رہے تھے، اور انہوں نے ایسی کون سی ڈیوائس ایجاد کر لی تھی جس کی مدد سے وہ M2 پاور اسٹیشن کے ہر سسٹم کو جام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یہاں سے نکل کر بھی فرار ہو گئے تھے. اور انہوں نے ان اسپیس شپ میں ایسی کون سی تبدیلیاں کر لی تھی کہ انتہائی کوششوں کے باوجود بھی M1 اور M2 کے ماسٹر کمپیوٹرز ان اسپیس شپ کو اب تک تلاش نہیں کر سکے ہیں. M1 نے کہا، ان تمام معلومات کو اکٹھا کرنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ ڈاکٹر ایکس نے پوچھا. ابھی مجھے میموری سے مکمل معلومات سارے آڈٹ کرنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. M1 نے کہا، اتنا وقت. بہرحال جو بھی ہے، مجھے ان سائنسدانوں کو ہر حال میں یہاں واپس لانا ہے. ان سائنسدانوں کے پاس M2 کے بارے میں بہت سی اہم معلومات ہیں. اگر وہ زمین پر چلے گئے تو پوری دنیا کو میرے اسپیس ورلڈ سے آگاہ کر دیں گے، اور پھر میرا سیکرٹ اسپیس ورلڈ پوری دنیا کے سامنے آیا ہو جائے گا، جو میں کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا. وہ سائنسدان اگر یہاں واپس آ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں اسپیس میں ہی ختم کر دو. ڈاکٹر ایکس نے گرا کر کہا، یس ڈاکٹر ایکس، ایسا ہی ہوگا. میں انہیں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اگر ان کے واپس آنے میں کوئی رکاوٹ ہوئی یا ان کے M2 میں آنے سے کوئی خطرہ ہوا تو میں انہیں ختم کر دوں گا. M1 نے جواب دیا. ریڈ ٹارچ کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ ڈاکٹر ایکس چند لمحے خاموش رہنے کے بعد M1 سے دوبارہ مخاطب ہوا. ریڈ ٹارچ کی تیاری آخری مراحل میں ہے. ایکسپرٹس اور روبوٹ اس پر کام کر رہے ہیں. اگلے چند روز میں ریڈ ٹارچ ریڈی ہو جائے گی اور اس ٹارچ کی طاقتور ہاٹ ریڈ لائٹ دنیا کے کسی بھی خطے کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائے گی. X1 نے کہا، میں ریڈ ٹارچ تیار ہو جانے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں. ریڈ ٹارچ کی ہاٹ ریڈ لائٹ کا پہلا تجربہ پاکیشیا میں ہوگا، اور ایک لمحے میں پاکیشیا کو مکمل طور پر جلا کر راکھ بنا دوں گا. عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس پاکیشیا سے ہی تعلق رکھتے تھے. انہوں نے جس طرح میرے ونڈر لینڈ کو تباہ کیا تھا، میں اس کی تباہی کا بدلہ ان کے پورے پاکیشیا سے لوں گا. ونڈر لینڈ میں میرے مشینی روبوٹس تباہ ہوئے تھے، لیکن جب میں ریڈ ہاٹ لائٹ کی ریڈ لائٹ پاکیشیا کو فائر کروں گا تو اس سے نہ صرف کروڑوں کی تعداد میں جیتے جاگتے انسان ایک لمحے میں جل کر بسم ہو جائیں گے، بلکہ پاکیشیا کی تمام سٹرکچرز، عمارتیں، جنگل اور پہاڑ تک راکھ بن جائیں گے، اور پاکیشیا کے تمام دریاؤں کا پانی ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ جائے گا. ہاٹ ریڈ لائٹ سے میں پاکیشیا پر ایسی خوفناک تباہی لاؤں گا کہ پاکیشیا کی زمین کے کسی حصے پر بھی سینکڑوں سالوں تک گھاس کا ایک تنکا پیدا نہ ہو سکے گا. ریڈ ٹارچ کی ہاٹ ریڈ لائٹ کی تباہی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بمبوں سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک ہوگی. پاکیشیا جب ہاٹ ریڈ لائٹ کی وجہ سے صفا ہستی سے مٹ جائے گا تو پوری دنیا پر میری طاقت کا روب بیٹھ جائے گا، اور پھر میں پوری دنیا میں اپنے تسلط کا اعلان کر دوں گا. جو ملک میرے سامنے سر جھکا دے گا میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لوں گا، اور جس ملک نے میرا حکم ماننے اور میرے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تو پھر اس کا انجام بھی پاکیشیا جیسا ہوگا. اس ملک کو ریڈ ٹارچ کی ہاٹ ریڈ لائٹ سے ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں گا. ڈاکٹر ایکس نے کہا، یس ڈاکٹر ایکس، بس چند دن کی بات ہے. ریڈ ٹارچ تیار ہوتے ہی میں اسے پاکیشیا پر ٹارگٹ کر دوں گا. پھر آپ جب چاہیں ایک بٹن پریس کر کے پاکیشیا کو ایک لمحے میں جلا کر صفا ہستی سے مٹا دیں گے. M1 نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، یہ ریڈ ٹارچ نہ صرف دنیا کی تباہی کے لیے میرا خوفناک ہتھیار ہوگا، بلکہ اس ہتھیار سے
میں زیرو لینڈ کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ ریڈ ہاٹ لائٹ کے سامنے دنیا کی کوئی بھی اسپیس شپ، کوئی مصنوعی سیارہ اور کوئی اسپیس اسٹیشن نہیں ٹھہر سکے گا۔ وہ میرے ایک بٹن پریس ہوتے ہی اسپیس شپس، مصنوعی سیارے حلا ہی میں جل کر راکھ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر ایکس نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر ایکس، M1 نے رٹے رٹائے طور پر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنا کام کرو، میں تمہاری میموری میں ضروری معلومات فیڈ کر رہا ہوں۔ ان معلومات کے تحت تم اور زیادہ فعال اور پاورفل ہو جاؤ گے اور ضرورت کے تحت خودکار طریقے سے اپنے فیصلے بھی خود کر سکو گے، جس سے تمہاری کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا اور تم M1 اور M2 کی اور زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ بھال اور حفاظت کر سکو گے۔ ڈاکٹر ایکس نے کہا۔ یس ڈاکٹر ایکس، M1 نے اسی انداز میں کہا اور ڈاکٹر ایکس سائنسی کوڈز میں M1 کی میموری کو ہدایات دینا شروع ہو گیا۔ نیا پیراگراف۔ عمران جو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا فوراً ہی آگے بڑھ کر اماں بھی کے نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم اماں بھی، کیسی ہیں آپ؟ عمران نے اماں بھی کو سلام کرتے ہوئے انہیں دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے کہا۔ اماں بھی نے اس کی طرف چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، پھر ان کے ہونٹوں پر ممتا بھری مشفقانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اماں بھی نے کہا۔ کیا بات ہے اماں بھی، آج آپ کو سہارا لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ اچھی بھلی اپنے قدموں پر چلتی تھیں۔ عمران نے اماں بھی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ وہ واقعی پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور لاغر سے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور آنکھوں کی روشنی بھی قدرے معدوم دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھی جو ہو گئی ہوں، بڑھاپے میں یہ سب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اماں بھی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ عمران اور سلیمان انہیں لے کر صوفوں کے پاس آئے اور پھر انہوں نے اماں بھی کو ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ السلام علیکم اماں بھی، جولیا نے اماں بھی کو سلام کرتے ہوئے کہا تو اماں بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں پر چونکہ چشمہ نہیں تھا اس لیے جولیا انہیں دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جیتی رہو، اماں بھی نے کہا۔ عمران اماں بھی کو صوفے پر بٹھا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی سعادت مندی سے اماں بھی کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اماں بھی؟ سلمان نے کہا۔ تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلا لوں گی، اماں نے سلمان سے کہا تو سلمان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران اور جولیا کی طرف مسکراتی ہی نظروں سے دیکھتا ہوا مڑا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اماں بھی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھندلی آنکھوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور انتہائی سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جولیا، میرا نام جولیا ہے، جولیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جولیا، کیا مطلب؟ اگر تمہیں نے کسی سے کچھ لیا ہے تو اسے واپس کیوں نہیں کرتی؟ اور میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کسی سے کیا لیا ہے، اماں بھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی میرا نام جولیا ہے، جولیا نے کہا۔ سلمان تو کہہ رہا تھا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ اگر تم مسلمان ہو چکی ہو تو پھر تم نے ابھی تک اپنا نام فرنگی والا نام کیوں رکھا ہوا ہے، اماں بھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور ان کی بات سن کر جولیا کے ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ سلیمان، آپ کو سلیمان نے بتایا تھا کہ جولیا مسلمان ہو چکی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں ہوئی ہے ابھی یہ مسلمان؟ اماں بھی نے پوچھا۔ نہیں اماں بھی، الحمدللہ میں مسلمان ہونے کے شرف سے مستفید ہو چکی ہوں، جولیا نے کہا۔ تو پھر تمہارا مسلمانوں والا نام کیوں نہیں ہے؟ اماں بھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے، جولیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ لو بھلا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ تم اپنے آپ سے اپنی مرضی سے مسلمان ہو چکی ہو، اس کے لیے
تم نے لازمن کسی مولانا کے ہاتھ پر ہی بیعت کی ہوگی. جس مولانا کے سامنے تم نے اسلام قبول کیا تھا اسی سے کہہ دیتی کہ وہ تمہارا مسلمانوں والا کوئی نام تجویز کر دیتے. اما بھی نے کہا مولانا نے اس کا نام تجویز کیا تھا لیکن اسے وہ نام پسند نہیں آیا تھا. عمران نے جولیا کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا اسے تیز نظر سے گھورنے لگی. بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ نام تو نام ہوتا ہے، اس میں پسند کیا اور ناپسند کیا. کیا رکھا تھا اس مولانا نے تمہارا نام؟ اما بھی نے پوچھا. شریفہ بی بی، عمران نے کہا اور جولیا اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھنے لگی. شریفہ بی بی نام تو اچھا ہے لیکن یہ اس زمانے کی مناسبت سے کافی پرانا نام ہے اور ایسے نام شہروں میں اچھے نہیں لگتے. یہ نام دیہاتوں میں ہی اچھے لگتے ہیں. اما بھی نے سوچتے ہوئے کہا میں نے تو اسے کہا تھا کہ اگر اسے یہ نام پسند نہیں تو یہ اپنا نام ہاجرہ بی بی رکھ لے، مگر یہ مانی ہی نہیں تھی. عمران نے اسی انداز میں کہا نہیں، یہ بھی دیہاتی والا نام ہے، اس کا نام شہری حساب سے ہونا چاہیے. اما بھی نے کہا تو آپ ہی بتا دیں اما بھی، شہری حساب سے مجھے کیا نام رکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا جولیا نے اما بھی سے مخاطب ہو کر پوچھا میں تو کہتا ہوں تم اپنا نام سلطانہ بیگم رکھ لو. بڑا بھاری اور دہشتناک نام ہے. اس نام کی ایک ڈاکو بھی ہوا کرتی تھی، سلطانہ ڈاکو، جسے سارا شہر کامتا تھا. عمران نے کہا تم چپ کرو، یہ ڈاکو نہیں ہے، مجھے سوچنے دو اس کا نام. اما بھی نے عمران کو ڈپٹتے ہوئے کہا جی اما بھی. عمران نے سعادت مندی سے کہا اور اسے اما بھی کے سامنے اس قدر سعادت مند ہوتے دیکھ کر جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. چلو میں سوچتی ہوں تمہارا نام، تم بتاؤ آج کل کیا کرتی ہو؟ اما بھی نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا کچھ نہیں اما بھی، جہاں عمران صاحب کام کرتے ہیں میں انہی کے ساتھ کام کرتی ہوں. جولیا نے عمران کو عمران صاحب بناتے ہوئے کہا اور جولیا کے منہ سے صاحب کا نام سن کر عمران نے بے اختیار گردن اکڑا لی، جیسے جولیا نے اسے عزت دے کر اسے واقعی آسمان پر چڑھا دیا ہو. حجاب کر کے جاتی ہو وہاں یا پھر پہلے کی طرح ننگے سر چلی جاتی ہو؟ اما بھی نے پوچھا. جی میں اسکارف لگاتی ہوں. جولیا نے عمران کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ عمران سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اما بھی اس سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں. عمران نے جواب میں کاندھے اچکا دیے جیسے وہ خود بھی کچھ نہیں جانتا. اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھتی ہو؟ اما بھی نے پوچھا. جی ہاں، کام کی مصروفیت کی وجہ سے 5 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں. میں نے قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھ لیا ہے. جولیا نے جواب دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوشش کیا کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. نماز راہ نجات ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہم سب پر فرض ہے. اما بھی نے کہا جی اما بھی میں کوشش کروں گی. جولیا نے کہا کوشش نہیں، نیکی کے کاموں میں کوشش نہیں کی جاتی. جو فرض ہوتا ہے اسے ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے. اما بھی نے سخت لہجے میں کہا جی بہتر، میں کل سے 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گی. کل سے کیوں؟ آج سے کیوں نہیں؟ فجر کی نماز پڑھی تھی تم نے؟ اما بھی نے پوچھا. جی اما بھی. جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے، آج تم یہاں رہو، ہم دونوں ظہر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گی. اما بھی نے کہا ٹھیک ہے اما بھی. جولیا نے اسبات میں سر ہلا کر کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ نماز میں کیا کیا پڑھتی ہو؟ اما بھی نے کہا. تو جولیا نے انہیں نماز سنانا شروع کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو سلمان نے غلط نہیں کہا تھا کہ تم واقعی مسلمان ہو چکی ہو. کوئی قرآنی صورتیں بھی یاد کی ہیں تم نے؟ اما بھی نے پوچھا. جی اما بھی، میں نے کئی صورتیں زبانی بھی یاد کر لی ہیں. جولیا نے کہا.
कौन कौन सी सूरतें याद है तुम्हें? अम्मा भी ने पूछा। वो शायद आज जूलिया से नमाज और इस्लाम के बारे में पूरा इंटरव्यू लेने पर तुल गई थी। जूलिया इन्हें सूरतों के नाम बताने लगी। क्या वल असर की सूरत सुना सकती हो? इमरान ने कहा, और जूलिया एक बार फिर उसे घूर कर रह गई। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे सूरह वल असर याद नहीं होगी? अम्मा ने चौंक कर कहा। नहीं अम्मा भी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे चंद सूरतें याद हैं। मैंने आपको वही नाम बताए हैं, जूलिया ने कहा। अगर बावुजू हो तो सूरह वल असर सुनाओ, अम्मा भी ने कहा। तो उसने असबात में सर हिला दिया। उसने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और दोनों हाथ बांध लिए। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह पढ़नी शुरू कर दी। वो निहायत मीठी आवाज में सूरह वल असर पढ़ रही थी और जूलिया को सूरत पढ़ते देखकर इमरान भी संजीदा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी आवाज में बेहद मिठास है बेटी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। क्यों इमरान बेटा? अम्मा भी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जी अम्मा भी, आप ठीक कह रहे हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।